انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا، نشے کا عادی بنا دیا۔ اللہ ہر مسلمان کو نشے کی لعنت سے بچائے۔ نشہ کہاں تک لے جاتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ برے دوستوں کا ساتھ مل گیا، انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا۔ شعبان کی آخری تاریخ گزر چکی تھی، رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا تھا۔ اس رات میں دوستوں نے اتنی شراب پلائی، شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے میں گھر آیا۔ ماں نے غصے میں کہا، بدبخت، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ماں نے مجھے ایک تماچا لگا کر کہا، اللہ تجھے تباہ کرے، تو رمضان المبارک کی پہلی شب میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے جب ماں کا تماچا کھایا اور میں نے ماں سے سنا کہ اللہ تجھے تباہ کرے، تندور جل رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو مارا اور اٹھا کر کے تندور میں پھینک دیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو تندور میں پھینک دیا، وہ جلتے ہوئے تندور میں میری ماں جل گئی۔ نشے میں تھا، میری بیوی نے مجھے اٹھا کر کے بستر کی طرف پھینک دیا، ماں تو جلتی رہی۔ آدھی رات کے بعد جب میرا نشے کی حالت ختم ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا، بیوی نے کرارے لہجے میں جواب دیا اور اس نے مجھے بہت ساری جلی کٹی سنائی۔ میں نے کہا آج سے پہلے بھی تو شراب پیا، وفادار بیوی، آج سے پہلے تو نے کبھی یہ باتیں نہیں کہی، آج تو یہ باتیں کیوں کہتی ہے؟ اس نے کہا بدبخت، تو ماں کا نہ ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو نے اپنی ماں کو جلا ڈالا، دیکھ تو صحیح۔ جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں بڑی ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی، جلی ہوئی روٹی کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کام میں نے نشے میں کیا تھا۔ نشے میں کرے یا کیسے کرے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ماں جا چکی ہے، ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطیوں کا بھی معیار ہوتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ غلطیاں فوراً معاف ہو جاتی ہے، کچھ غلطیوں کی معافی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے قتل کے جرم میں اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں کڑھاڑی لی اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یہ ہاتھ میرے سینے سے منسلک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر میں نے اپنی ہسلی سے اپنے ایک ہاتھ کو اس کو باندھ دیا، اپنے پیر کو باندھ دیا۔ 40 سال سے زنجیر میں پابند ہو کر اسی طرح پھر رہا ہوں، اور اس دن کے بعد سے اتنی توبہ کی، ہر دن توبہ کرتا ہوں، ہر دن اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہر دن استغفار کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ ماں کے قتل کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک کے میں مسلسل روزے سے ہوں۔ رات کو عبادت کرتا ہوں، روتا رہتا ہوں، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہوں، بس عبادت عبادت عبادت۔ اور اس کے بعد سے ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن جب ہر سال حج کے لیے آتا ہوں تو کوئی متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کا ولی، یہی پیغام ہر سال لے کر کے آتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا۔ 40 سال سے حج کے رد کا معاملہ یوں ہی سن رہا ہوں۔ جب یہ داستان حضرت مالک بن دینار نے سنی، آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جھٹکے غصے سے اور کہا تیرے جرم کی وجہ سے اللہ کہیں زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، تو بدبخت ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کر مالک ابن دینار پلٹے، اور پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں گیا اور جا کر کے لیٹا۔ میں لیکن جب جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے اے غموں کو کھولنے والے، اے غموں کا ازالہ کرنے والے، اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے، غفار و ستار، میری بھی سن لے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ جملے سن کر کے میں جا رہا تھا، میں جیسے ہی سویا آنکھ لگی، میری دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب میں جانے رحمت کو، شہر یار ارم، تاجدار حرم، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کو خواب میں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں مالک اللہ کے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ اب سنو، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مالک ابن دینار کو میرے آقا نے فرمایا جو بندے کو تم نے کہا کہ تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، سنو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آقا نے کہا میری طرف سے جو تو اس کو جو نا امید کر چکا ہے، اب میری
میری طرف سے جا کر اس کو پر امید کرنا، لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس سے جا کر کے کہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا، اور پھر آخرت کے 3 سال بلکہ آخرت کے 3 سال اللہ تجھے جہنم کے اندر جلائے گا، تو جہنم کی آگ میں جلے گا، حتیٰ کہ قربان جائے ماں کو، ماں کی عظمت پر، ماں کے مقام پر، ماں کے مرتبے پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے قتل کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم میں چل رہا ہے، وہاں بھی ماں کی ممتا کو جوش آئے گا، وہ کہے گی اللہ میرے بیٹے کو میں تجھ سے مارتی ہوں، تو میرے بیٹے کو مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سپرد کرے گا، اور اس کی ماں کو راضی کرے گا، اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گی میری ممتا کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔